راجن پور کے ایک گاؤں میں بہت بڑا ذمہ دار رہتا تھا، جس کے ہاں صرف 2 بیٹے تھے اور کوئی بیٹی نہ تھی۔ ذمہ دار کی بہت بڑی خواہش یہی تھی کہ اس کے ہاں بھی لڑکی ہو، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ بیٹی خدا کی رحمت ہوتی ہے، اور وہ چاہتا تھا کہ یہ رحمت اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرے۔ بیٹی کے لیے وہ ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا۔ ایک دن اس کی یہ دعا قبول ہو گئی اور خالق کائنات نے اس کو بہت ہی خوبصورت بیٹی عطا کی۔ اس خوشی میں اس نے پورے گاؤں کی دعوت کی اور انہیں کھانا کھلایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی یہ بیٹی بڑی ہوتی گئی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ ہاتھ لگانے سے میلی ہوتی، سیاہ آنکھیں، گلابی رنگت اور چاند کے مانند دمکتا ہوا چہرہ۔ جو ایک بار اس لڑکی کے چہرے پر نگاہ ڈالتا تو اپنی نظر نہ ہٹا پاتا۔ ماں باپ نے اسے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا، سب اس کو شہزادی کہہ کر پکارتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا نام شہزادی پڑ گیا تھا۔ اس کے ایک بھائی کا نام تنویر اور دوسرے کا توقیر تھا۔ وہ دونوں بھائیوں کی لاڈلی تھی۔ وہ سارا دن اپنے گھر کے بڑے سے آنگن میں کھیلتی رہتی، تاہم اس کی ماں اسے گھر سے باہر بچوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتی تھی۔ اس کے بھائی بڑے تھے اور وہ اسے پیار تو کرتے تھے مگر اس کے ساتھ کھیلتے نہیں تھے۔ وہ اکیلی ہی اپنے کھلونوں کے ساتھ دل بہلاتی رہتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک بار ایک بزرگ گھر آئے تو انہوں نے شہزادی کو دیکھ کر نصیحت کی تھی کہ اس بچی کو ہمیشہ گھر کے اندر ہی رکھنا، اس کو باہر مت جانے دینا ورنہ اس کو کسی کی نظر لگ جائے گی۔ جب وہ ذرا بڑی ہوئی تو اکثر باہر جانے کی ضد کرتی اور ماں سے پوچھتی کہ ماں آپ مجھے باہر کیوں نہیں جانے دیتی؟ ماں جواب دیتی، بیٹی تم خوبصورت ہو اور خوبصورت چیزوں کو نظر لگ جاتی ہے، اور نظر اتنی بری چیز ہے، یہ درخت کو بھی جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ بہرحال اس پابندی سے بچی مرجھانے لگی اور سرسوں کا پھول ہو گئی۔ طبیب کو بلایا گیا۔ اس نے شہزادی کو دیکھ کر کہا کہ اس بچی کو اپنی ہمجولیوں کے ساتھ کھیلنے اور ہنسنے کا موقع دیا جائے ورنہ یہ ایسے ہی مرجھا کر ایک روز ختم ہو جائے گی۔ کون چاہتا تھا کہ وہ خوبصورت سی شہزادیوں جیسی لڑکی ختم ہو جائے؟ اس کے باپ نے ایک دن بیٹی سے کہا، شہزادی تم باہر گھومنے پھرنے جانا چاہتی ہو تو تیار ہو جاؤ، میں آج خود تم کو کھیتوں میں گھمانے لے جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی شہزادی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اور وہ جلدی جلدی تیار ہو گئی۔ تیار ہو کر وہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب باپ اپنی بیٹی کو کھیتوں کی سیر کروا رہا تھا تب شہزادی کو کنویں پر کچھ لڑکیاں پانی بھرتی ہوئی نظر آئیں۔ اس نے باپ سے کہا، بابا جان وہ دیکھو لڑکیاں کنویں پر پانی بھر رہی ہیں، ان کے پاس چلیں۔ باپ نے اس کی بات مان لی۔ جب وہ لڑکیوں کے پاس پہنچی تو وہ لڑکیاں اسے دیکھ کر حیران رہ گئیں اور آپس میں باتیں کرنے لگی کہ دیکھو یہ کتنی خوبصورت لڑکی ہے، کیا تم مجھ سے بات کرو گی؟ میرا نام شہزادی ہے، میرے بابا تمہارے گاؤں کے زمیندار ہیں۔ تبھی اس کا باپ قریب آ گیا تو شہزادی نے ان کو بتایا، یہ میرے بابا ہیں۔ لڑکیوں نے ادب سے جھک کر اس کے والد کو سلام کیا۔ بابا نے کہا، تم سب اپنے اور اپنے باپ کے نام بتاؤ۔ تو ان لڑکیوں نے اپنے اور اپنے والدین کے نام بتائے تو زمیندار کو تسلی ہو گئی کیونکہ وہ ان لڑکیوں کے گھرانوں کو جانتا تھا۔ تبھی شہزادی نے کہا، کیا تم لوگ میری سہیلیاں بنو گی؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، وہ خوش ہو کر بولیں۔ تبھی پل دو پل میں ہی شہزادی ان سے گھل مل گئی۔ لڑکیاں آپس میں گھل مل کر باتیں کرنے لگیں اور اس کا باپ آم کے باغ میں ٹہلتا رہا۔ وہ دوبارہ لڑکیوں کی طرف کھیت میں گیا اور اپنی بیٹی سے مخاطب ہوا، چلو شہزادی دیر ہو رہی ہے، تمہاری ماں انتظار کر رہی ہوگی۔ بابا جان کیا میں ایک دن اپنی سہیلیوں کو گھر پر بلا لوں؟ اس نے لڑکیوں کی جانب اشارہ کیا، کیوں نہیں بیٹی، تم ان کو ضرور بلاؤ اور ان کی خاطر تواضع بھی کرنا، یہ ہمارے کسانوں کی بیٹیاں ہیں۔ سنو لڑکیوں، کل تم سب ہمارے گھر آ جانا، بابا جان نے کہا۔ باپ کی اجازت ملنے پر شہزادی بہت خوش ہوئی۔ اب اس کو اپنی ہم عمر سہیلیاں مل گئی تھی، زندگی بے کیف نہیں رہی تھی۔ اگلے دن وہ تینوں لڑکیاں صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خوب تیار ہو کر شہزادی کے گھر دعوت پر پہنچ گئیں۔ وہ تو پہلے ہی ان کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ جب سہیلیوں کا جھرمٹ اپنے گھر میں دیکھا تو وہ پھولیں نہ سمائی کیونکہ پہلی بار اس کی سہیلیاں گھر پر اس کو ملنے کے لیے آئی تھیں۔ وہ انہیں اپنے کمرے میں لے گئی، خوب کھلایا پلایا اور باتیں کی، اور وہ ان سے پھر پوچھنے لگی، کیا تم روزانہ ہی کنویں پر پانی بھرنے جاتی ہو؟ میرے ساتھ سیر کرنے آموں کے باغ میں چلنا، وہاں بڑا مزہ آئے گا۔ تو لڑکیوں نے کہا کہ وہاں تمہارے بابا کا ایک ملازم بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کسی کو بھی باغ میں آنے نہیں دیتا۔ ہاں وہ اس وجہ سے کہ کوئی باغ میں گھس کر
آموں کو نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے بابا نے منع کیا ہوا ہے، لیکن میں بابا کو کہہ دوں گی، وہ ہم کو باغ میں جانے سے نہیں روکے گا بلکہ آم بھی توڑ کر دے گا۔ شہزادی، کیا تم ہمارے ساتھ کھیتوں کی سیر کو چلا کرو گی اور کنویں پر آیا کرو گی؟ کنویں کا پانی نہر کے پانی سے ٹھنڈا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم یہاں سے پانی لیتی ہیں۔ نہر دور ہے اور گرنے کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ کیا تم نے نہر دیکھی ہے؟ نہیں، وہاں مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے، مگر اب کنویں پر آیا کروں گی، سہیلیوں کی باتوں پر اس نے جواب دیا تھا۔ یہ تو ہمارے کھیتوں کے درمیان ہی ہے، لیکن کچھ سوچ کر وہ اداس ہو گئی۔ شاید میں روز نہ آ سکوں، شاید بابا جان اجازت نہ دیں۔ تبھی ساری لڑکیاں اداس ہو گئیں۔ جب لڑکیاں کافی دیر باتیں کرنے کے بعد جانے لگیں تو شہزادی کا جی چاہا کہ وہ بھی نہ جائیں، بلکہ اس کا دل کرتا کہ یہ ہمیشہ کے لیے یہیں ٹھہر جائیں۔ وہ جو ہی اٹھنے لگتی وہ کہتی، تھوڑی دیر اور بیٹھو نا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، گھر ہی تو جانا ہے، چلی جانا۔ تب انہوں نے کہا کہ ہم سب کو اپنے گھر میں بہت سا کام ہے اور ہم اتنی لیٹ ہو گئی ہیں کہ اب ڈانٹ پڑ جائے گی۔ جب وہ جا رہی تھی تو شہزادی کا باپ آ گیا۔ بے اختیار شہزادی کے منہ سے نکلا، بابا جان، کل میری سہیلیاں کھیتوں میں سیر کو جائیں گی، کیا میں ان کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ ہاں، کیوں نہیں، ان کو کہہ دو کہ جب وہ کھیت میں جانے لگیں تو تم کو ساتھ لیتی جائیں۔ میں ملازم کو کہہ دوں گا کہ وہ تم لوگوں کو آم اور جامن توڑ کے دے۔ باپ کی اجازت پا کر شہزادی خوش ہو گئی۔ اس نے دوڑ کر لڑکیوں کو دروازے سے پکارا، سنو کل تم لوگ سیر کو جانے سے پہلے میرے گھر آ جانا، میں بھی ساتھ چلوں گی، مجھے اجازت مل گئی ہے۔ یہ بات اس نے اس قدر زور سے کہی کہ اس کی ماں نے سن لی۔ وہ کہنے لگی، بیٹی، اب تم کیا ان لڑکیوں کی ہمراہ روز کھیتوں میں آوارہ گردی کرو گی؟ یہ تو عام لڑکیاں ہیں اور کسانوں کی بیٹیاں ہیں، ان کا کام ہی کھیتوں کا ہوتا ہے، لیکن تم کسان کی نہیں، زمیندار کی بیٹی ہو۔ تم کو علاقے کے لوگ کھیت میں بھاگتے دوڑتے دیکھ کر کیا سوچیں گے؟ بیٹی، ہم میں اور ان لوگوں کی زندگی گزارنے میں بہت فرق ہے۔ تو شہزادی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ باپ نے اسے روتے دیکھا تو دکھی ہو گیا، کہنے لگا، شہزادی کی ماں، تم کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ ہم اس علاقے کے مالک ہیں، کھیت ہمارے ہیں، تو کیا کوئی اپنے کھیتوں میں گھوم بھی نہیں سکتا؟ کیا تم کو طبیب کی بات یاد نہیں کہ اس کو سہیلیوں کے ساتھ ملنے سے نہ روکا جائے؟ اگلے دن لڑکیاں صبح ہی آ گئیں اور شہزادی کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ شہزادی نے بہت اچھا لباس پہنا اور ہلکا پھلکا میک اپ کیا اور تیار ہو گئی۔ زیورات نے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیا تھا۔ تیار ہو کر وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ خوشی اور مسرت کے سبب اس کے چہرے پر ایک نیا روپ آ گیا تھا۔ اسے خوشبو بہت پسند تھی، وہ ہر وقت خوشبو لگائے رکھتی تھی، اور آج تو خاص عمدہ قسم کا سینٹ نکال کر اس نے خود پر چھڑک لیا تھا۔ چوڑیاں، جھمکے، غرض وہ ایسے بن ٹھن کر جا رہی تھی جیسے عید یا میلے میں جا رہی ہو۔ سہیلیاں اسے لے کر کنویں کی طرف چل دیں۔ تھوڑی دیر بعد جب آموں کا باغ آیا تو وہ وہاں گھومتی رہیں اور آپس میں معصومیت کے ساتھ باتیں اور ہنسی مذاق کرتی رہیں۔ ذرا دیر گزری کہ زمیندارنی کا جی گھبرانے لگا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ شہزادی کی ماں کا جی گھبرانے لگا۔ اسے گھر میں چین نہیں تھا۔ بالآخر اس نے بیٹے سے کہا، جاؤ بہنوں کو کھیتوں سے لے آؤ۔ شہزادی کا بھائی تنویر اسے بلانے آ گیا، بولا، چلو شہزادی، امی بلا رہی ہیں۔ وہ بھائی کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی واپس آ گئی، حالانکہ اس کا دل نہ چاہتا تھا۔ 2 روز بھی نہ گزرے تھے کہ ایک روز سا پہر اس کی سہیلیاں پھر شہزادی کو لینے آ گئیں۔ شہزادی تو جیسے پل پل ان کی راہ تک رہی تھی۔ ماں سے بولی، شہزادی کی ماں بولی، لڑکیوں تم بیٹھ جاؤ، شہزادی نہا رہی ہے، اور وہ سب اس کا انتظار کرنے لگیں۔ جب وہ نہا کر نکلی اور لڑکیوں کو برآمدے میں بیٹھے پایا تو خوشی سے کھل اٹھی۔ اس نے کہا، سہیلیوں بس ایک منٹ اور بیٹھو، میں بھی تیار ہو کر چلتی ہوں۔ اس نے جلدی جلدی گیلے بالوں میں کنگھا کیا اور ہلکا سا میک اپ کر کے تیار ہو گئی۔ اس نے ستاروں والا کسا پہن کر خوشبو بھی لگائی تھی۔ جب یہ لڑکیاں کنویں پر گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں 2 اور لڑکیاں پانی بھر رہی ہیں جو نئی تھیں۔ ان لڑکیوں نے پہلے کبھی انہیں نہیں دیکھا تھا۔ کیا یہ کسی دوسرے گاؤں سے پانی بھرنے آئی ہیں؟ یہ یہاں کی نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک بولی، ارے بھائی، کسی کے گھر مہمان آئی ہوں گی۔ وہ سب آپس میں باتیں کرنے میں اتنی محو ہو گئی کہ انہیں ان نئی لڑکیوں کا غائب ہونا نظر ہی نہ آیا۔ کسی نے بھی انہیں غائب ہوتے نہیں دیکھا تھا۔
کہ وہ کس طرف گئی ہیں۔ ہاں، مگر شہزادی نے انہیں غائب ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا، کیونکہ وہ مسلسل ان لڑکیوں پر نظر جمائے ہوئے تھی۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں سے اچانک غائب ہو گئی تھی۔ تبھی شہزادی کچھ پریشان ہو گئی، لیکن اس نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ اس دور میں آبادی زیادہ نہ تھی، تبھی عام طور پر جگہیں سنسان نظر آتی تھی۔ جس جگہ شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھوم رہی تھی وہ بھی سنسان تھی۔ یہاں پہلے ایک پرانا قبرستان ہوا کرتا تھا۔ وہ کافی دیر اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس جگہ پر پھرتی رہی، پھر یہاں اس کا جی پریشان ہونے لگا۔ وہ سب گھوم پھر کر دوبارہ کنویں کے پاس آ گئیں۔ یہاں انہوں نے پانی پیا اور گھر جانے کو تیار ہو گئیں، مگر شہزادی نے کہا میں ابھی اپنے گھر نہیں جاؤں گی، تم لوگ جاؤ۔ یہ سن کر لڑکیوں نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ شہزادی کیا تم اکیلی ہی یہاں بیٹھی رہو گی؟ تم ساتھ چلو، ورنہ تمہاری امی ناراض ہوں گی۔ ہم تم کو تمہارے گھر پہنچا کر ہی اپنے گھر کو جائیں گی۔ میں نے کہا نا تم لوگ چلی جاؤ۔ میں ابھی نہیں جاؤں گی، کیا میں چھوٹی بچی ہوں جو اکیلی گھر نہیں جاؤں گی اور رستے میں کھو جاؤں گی؟ وہ غصے سے بولی اور انہیں گھورنے لگی۔ اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ ساری لڑکیاں سہم گئیں اور اس کو وہاں چھوڑ کر چلی گئیں، کیونکہ شہزادی کہہ رہی تھی کہ میں نے ابھی ان دونوں لڑکیوں سے ملنا ہے جو ابھی کنویں کے پاس پانی لینے آئی تھی۔ مجھے پتا ہے وہ یہاں دوبارہ ضرور آئیں گی۔ دیکھو تو ان کے چلے جانے کے بعد بھی ان کی کتنی اچھی خوشبو یہاں ارد گرد میں پھیلی ہوئی ہے۔ ایسی بہکی بہکی باتیں سن کر اس کی سہیلیاں ڈر گئیں۔ انہوں نے سوچا جانے اس کو کیا ہو گیا ہے، زمیندار کی لڑکی ہے اور ایسی امیر لڑکیوں کا کیا اعتبار۔ وہ سب سمجھدار تھی، لہٰذا اپنے گھر جانے کے بجائے شہزادی کے گھر آ گئیں اور اس کی ماں سے کہا خالہ جی آپ کی بیٹی گھر آنے کے بجائے آپ کی بیٹی وہاں کنویں کے پاس ہی بیٹھ گئی ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ کیا تم سے وہ ناراض ہو گئی ہے؟ شہزادی کی ماں نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ وہیں بیٹھنا چاہتی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ دوسری لڑکیوں کا انتظار کر رہی ہے۔ ابھی یہ بات ہی ہو رہی تھی کہ شہزادی کے والد اور بھائی بھی آ گئے۔ باپ نے پوچھا کیا بات ہے، شہزادی کہاں ہے؟ زمیندار سے بھی وہی کہا جو اس کی بیوی سے کہا تھا۔ تبھی دونوں باپ بیٹا شہزادی کو دیکھنے کنویں کی طرف چل پڑے۔ شہزادی وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا بیٹی، یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ گھر کیوں نہیں جاتی؟ آپ لوگ کیوں آ گئے ہیں مجھے لینے؟ میں نے ابھی نہیں جانا، آپ جاؤ میں خود آ جاؤں گی، شہزادی نے غصے سے کہا۔ لیکن بیٹی تمہاری سہیلیاں تو چلی گئی ہیں، اب یہاں تمہارا اکیلے بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، چلو ہمارے ساتھ چلو۔ یہ سنتے ہی شہزادی کو غصہ آ گیا اور وہ انتہائی غصیلے لہجے میں بولی بابا جان جاؤ یہاں سے، میں نہیں جاؤں گی، اور تم بھی چلے جاؤ بھائی۔ وہ دونوں اس کے تیور دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ اسے کیا ہو گیا ہے، لہجہ اتنا بدلا ہوا کیوں ہے اور آنکھوں میں اتنا عجیب سا غصہ کیوں ہے؟ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بھائی نے بھی منایا کہ چلو بہنا چلو، وہ نہیں مانی تو دونوں زبردستی اسے پکڑ کر گھر کی طرف لے جانا شروع ہو گئے، لیکن اس نے قدم اٹھانے سے انکار کر دیا۔ تب والد نے اسے اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا۔ شہزادی سارے راستے روتی چلاتی اور ٹانگیں مارتی رہی، لیکن باپ نے پرواہ نہ کی اور اسے گھر لے آئے۔ ماں نے بیٹی کی ایسی حالت دیکھی تو رونے لگی۔ شہزادی غصے میں خود کو باپ سے چھڑا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ کہتی جاتی تھی کہ بابا مجھے جانے دو، نہ جانے مجھے کیا ہو رہا ہے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سن کر اس کا باپ گھبرا کر طبیب کو بلا لایا۔ طبیب بھی آ گیا، لڑکی کو غور سے دیکھا اور پھر بولا دوا دے دیتا ہوں، کچھ افاقہ ہو جائے گا، لیکن بات کوئی اور لگتی ہے۔ آپ کسی عالم کو بلا کر اسے دم وغیرہ بھی کروائیں، کیونکہ اس کا چہرہ اور آنکھیں بتا رہی ہیں کہ لڑکی نے کسی سخت جگہ پر پیر دھر لیے ہیں۔ یہ باتیں انہوں نے زمیندار کو گھر سے باہر آ کر کہی تھی۔ زمیندار کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ سب سن کر وہ سمجھ گیا تھا کہ طبیب کا کیا مطلب ہے۔ ان کی لڑکی پر آسیب وغیرہ کا سایہ ہو گیا تھا۔ اب شہزادی کا یہ حال تھا کہ سب نے اس کو زبردستی قابو کر رکھا تھا اور وہ خود تھی کہ خود کو چھڑا کر باہر کسی میں دوڑ لگانا چاہتی تھی، جیسے کوئی اسے اپنی جانب کھینچ رہا ہو۔ آخر انہوں نے اسے
آخر انہوں نے 9-10 برس کی اس بچی کو کمرے میں بند کر دیا۔ شہزادی نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، کھولو دروازہ، کھولو، مجھے باہر جانا ہے۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی، ساتھ میں اس کے گلے سے عجیب و غریب سی آوازیں بھی نکل رہی تھی۔ شہزادی کی سہیلیوں کی زبانیں سارے گاؤں کو اس قصے کا پتہ چل گیا۔ ہر ایک کی زبان پر ایک ہی فکرہ تھا، زمیندار کی لڑکی پر جن آ گیا ہے۔ مارے ڈر کے کوئی ان کے گھر کی طرف نہ جاتا تھا۔ البتہ مسجد کے امام صاحب بڑے نیک انسان تھے، وہ ان کے گھر گئے۔ لڑکی بد دستور کمرے میں بند تھی، انہوں نے آ کر کمرے کا دروازہ کھلوایا۔ شہزادی بے ہوش پڑی تھی، اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھی ہوئی تھی، صورت بگڑی ہوئی تھی اور منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، پاؤں اکڑے ہوئے تھے، سر کے بال اجڑے ہوئے تھے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا یہ وہی خوبصورت شہزادی ہے، وہ کسی صورت انسان نہ لگتی تھی۔ امام صاحب بولے، آپ نے صبح سے مغرب تک بچی کو بھوکا پیاسا قید کر رکھا ہے۔ وہ بزرگ تھے اور حافظ قرآن ہونے کے ساتھ عالم بھی تھے۔ والد نے کہا، آپ کچھ مدد فرمائیں۔ بزرگ بولے، آپ نے بچی کو کیوں سنسان جگہ جانے دیا؟ گھومنے کے واسطے پرانے قبروں کی طرف، اور وہ بھی دوپہر کو۔ زمیندار نے کہا، عالم صاحب یہ اکیلی نہ تھی، اور بھی لڑکیاں تھیں اس کے ساتھ، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ معمولی شکل و صورت کی تھی، اور یہ بچی خوبصورت ہے، آپ نے فرق نہ جانا۔ وہ کافی دیر تک آیات پڑھتے رہے، پھر شہزادی کو ہوش آ گیا۔ وہ سرخ انگارہ سی آنکھوں سے سب کو گھور رہی تھی۔ امام صاحب واپس چلے گئے۔ چند روز بعد دوسرے دم درود کرنے والوں کو بلایا گیا۔ کسی نے دم ورد کیا تو کسی نے مار پیٹ کی، کسی نے لوہے کا کڑا گرم کر کے اس کے گلے میں ڈالا تو شہزادی کی چیخیں نکل گئیں، مگر وہ ٹھیک نہ ہوئی۔ کچھ دن آرام سے گزرتے رہے، مگر پھر دورہ پڑ جاتا۔ ڈاکٹر کہتے مرگی ہے، تو دم کرنے والے کہتے جنات کا سایہ ہے۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا ہے، مگر شہزادی کے مکھڑے سے رنگ روپ غائب ہو گیا تھا۔ کبھی سکون سے ہوتی اور ٹھیک لگتی، کبھی بیٹھے بیٹھے چلانے لگتی اور کنویں کی طرف دوڑ لگا دیتی، کوئی جیسے اسے بلا رہا تھا۔ وہ ہنسنا بھول چکی تھی، چہرے پر وحشت رہتی تھی۔ دن بھر 1-2 نوالے کھاتی، کسی سے بات نہ کرتی، لبوں پر چپ کی مہر لگ گئی تھی خلا میں، اور کبھی دروازے کی طرف گھورتی رہتی۔ سہیلیاں بیچاری ایک بار آئیں اور پھر دوبارہ نہ آئیں۔ اصل فساد کی جڑ نہ جانے یا نادان کہاں کہاں سنسان جگہوں، پرانی قبروں اور درختوں کے بیچ گھومتی پھری۔ خدا جانے کیا بلا چمٹ گئی تھی کہ ہنستی کھلکھلاتی بچی اپنے ہوش سے چلی گئی تھی۔ کئی سیانے آئے، اپنی اپنی تدبیریں کی، مگر شہزادی کی حالت نہ بدل سکے۔ ہر کوئی پیسے لے کر چلتا بنتا، اور شہزادی کی یہ حالت تھی کہ وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ کئی دن بھوکی پیاسی رہتی اور کھانے پر نہ آتی، اور کبھی کھاتی تو 8 آدمیوں کا کھانا کھا جاتی۔ سارا گاؤں زمیندار پر رحم کھاتا اور افسوس کرتا کہ خدا نے منتوں مرادوں سے بیٹی تو دی تو کیسی دی۔ شہر لے جا کر ڈاکٹر کو دکھایا، مگر مرض کی کسی کو سمجھ نہ آئی۔ انہوں نے نفسیاتی مریض بتایا، ڈاکٹر نے دوائیاں دی جو شہزادی کو بالکل راس نہ آئیں۔ البتہ مرض میں شدت آتی گئی، اور اس کو پھر سے دورے پڑنے لگے، اور شدید دورے پڑنے لگے۔ ایک دن وہ خوبصورت مورتی بدصورت کا ڈھانچہ بنی رات کے کسی پہر گھر سے نکل گئی اور کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ دوسرے روز باپ بیچارے نے بہت تلاش کیا، آخر کنویں کو بھی کھنگالا، اس میں شہزادی کا بے جان جسم تیرتا ہوا ملا۔ والدین کا غم سے برا حال تھا۔ شہزادی کو نہلا دھلا کر کفن پہنانے لگے تو ماں دلہن کا جوڑا نکال لائی کہ یہ کپڑے میری بیٹی پہنے گی۔ ماں کی خواہش پر اس کو سرخ جوڑا پہنایا گیا، دلہن والا سنگھار کیا گیا۔ ماں شدت سے بیٹی کو شاید اس روپ میں دیکھنا چاہتی تھی۔ پھر اسی پرانے قبرستان میں اس کو دفن کر دیا گیا جہاں وہ سیر کرنے جاتی تھی۔ سہیلیوں نے جب آخری دیدار کیا تو ان کی سسکیاں نکل گئیں۔ جہاں شہزادی دفن ہوئی وہاں زمیندار نے گلاب، موتیا اور چنبیلی کا پورا باغ لگوا دیا کہ خوشبو اس کی بیٹی کو بہت پسند تھی۔ جی تو پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس کہانی کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ابھی تک کے لیے اللہ حافظ۔